یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ایک سچا واقعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا، یعنی غار والے نوجوان۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے ایک ظالم دور میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ واقعہ اس زمانے کا تھا جب ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرے۔ جو کوئی اللہ ایک پر ایمان لاتا اسے قید، تشدد یا موت کی سزا دی جاتی۔ حق بولنا جرم تھا، اپنا سب کچھ قربان کر دی گئی مگر ایمان نہیں چوری کیا۔ اسی شہر میں سب کچھ قربان کر دی گئی مگر ایمان نہیں چوری کیا۔ امیر بھی تھے اور عزت والے بھی، مگر ان کے دل صرف اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھا دی۔ انہوں نے آپس میں کہا، یہ ہماری قوم اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنائے بیٹھی ہے، ہم یہ باطل قبول نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو وہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے کہا، یا تو اپنے دین سے پھر جاؤ یا انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نوجوانوں کے سامنے دو ہی راستے تھے، ایمان چھوڑ دیں یا سب کچھ چھوڑ دیں۔ انہوں نے ایمان چھوڑنے کے بجائے دنیا چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ نوجوان اپنے گھر، اپنا مال، اپنی آسائشیں سب چھوڑ کر شہر سے نکل گئے، اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے۔ شہر سے باہر ایک پہاڑ میں ایک غار تھا جسے قرآن میں کہف کہا گیا۔ وہ سب اس غار میں داخل ہوئے اور دل سے دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمارے معاملے کو درست فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ایسی نیند سلا دیا جو عام نیند نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، سورج کی روشنی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ ان کے جسم سلامت رہے۔ سورج طلوع ہوتا تو غار کے ایک طرف سے گزر جاتا، غروب ہوتا تو دوسری طرف سے۔ یہ اللہ کی خاص حفاظت تھی۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر پنجے پھیلائے بیٹھا تھا۔ لوگ جب دور سے یہ منظر دیکھتے تو ڈر جاتے اور کوئی اندر آنے کی ہمت نہ کرتا۔ یہ بھی اللہ کا انتظام تھا تاکہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو 309 سال تک اسی حالت میں سلا کر رکھا، نہ وقت کا احساس، نہ بھوک، نہ بڑھاپا۔ وقت اللہ کے حکم سے وہیں رک گیا۔ پھر ایک دن اللہ نے انہیں جگا دیا۔ انہوں نے آنکھ کھولی اور ایک دوسرے سے پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ کسی نے کہا، 1 دن یا آدھا دن۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے میں سے ایک نوجوان کو بھیجا کہ شہر جا کر کھانا لے آئے۔ انہوں نے تاکید کی کہ آہستگی سے جانا، پاک کھانا لینا اور کسی کو شک نہ ہونے دینا۔ جب وہ نوجوان شہر پہنچا تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ لوگ اللہ کا نام لے رہے تھے، بتوں کی جگہ عبادت گاہیں تھیں، ظلم ختم ہو چکا تھا۔ لیکن جب اس نے پرانے زمانے کا سکہ دیا تو لوگ چونک گئے۔ یہاں حقیقت کھلی کہ یہ نوجوان صدیوں پرانا ہے۔ یوں اللہ نے اصحاب کہف کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے یہ سچ واضح کر دیا کہ قیامت حق ہے، دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔ اللہ جب چاہے وقت کو بھی روک دیتا ہے۔ آخری پیغام، اصحاب کہف ہمیں سکھاتے ہیں ایمان بچانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ نوجوان اگر حق پر کھڑے ہو جائیں تو تاریخ بدل جاتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔